ابن عباس کے مطابق آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کے کاتب تھے۔ آپ کے خالہ زاد تھے، ولی اللہ تھے اور اسم اعظم جانتے تھے۔ کتاب کا علم سے مراد غالباً اسم اعظم کا علم ہے، یعنی توریت، اور بعض کے نزدیک اس عمل سے مراد درباری رجسٹر اور سرکاری دفتر مراد ہیں۔ یعنی آصف برقیہ کو ہدایہ کے دفتر کے امین ہونے کی وجہ سے یہ علم تھا کہ وہ تخت محل کے کسی حصے میں محفوظ ہے۔ یہ بات البتہ ہو سکتی ہے کہ اللہ نے انہیں کرامات بخشی تھیں کہ جس کے سبب انہوں نے جن کی مختصر مہلت کو بھی طویل جانا اور کہا کہ میں پلک جھپکنے میں تخت حاضر کر سکتا ہوں۔ چنانچہ لمحہ بھر بعد ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت اپنے سامنے موجود پایا۔ تمام اہل دربار حیرت زدہ رہ گئے۔ کہا جاتا ہے کہ جس کرسی پر پاؤں رکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام تخت شاہی پر چڑھے تھے، اس کے نیچے سے بلقیس صبا کا تخت نکل آیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے جو مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا بے پرواہ رہتا ہوں۔ لمحہ بھر میں تخت کی یہاں موجودگی میں میرا یا آصف برقیہ کا کوئی کمال نہیں، یہ سب اس کی عطا ہے۔ بہرحال تخت پہنچ گیا۔ آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس تخت کی ہیئت تھوڑی بہت تبدیل کر دی جائے، کچھ ہیرے جواہرات بدل دو، رنگ و روغن تبدیل کر دو، تاکہ جب وہ یہاں پہنچے تو دیکھا جائے کہ آیا وہ اپنے تخت کو پہچانتی ہے، اس بات سے آگاہ ہوتی ہے کہ نہیں کہ یہ تخت اسی کا ہے، یعنی اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر وہ راہ ہدایت پاتی ہے یا نہیں۔ ملکہ بلقیس صبا دربار سلیمان میں حاضر ہوئی۔ وہ اپنی طرف سے بڑی شان و شوکت اور فخر و ناز کے ساتھ اونٹوں کے ایک قافلے کے ساتھ، جس پر عود و عنبر خوشبویات لدی تھیں، بہت سا سونا اور ہیرے جواہرات لے کر یروشلم آئی تھی۔ جب وہاں پہنچی تو یقیناً یہ امر اس کے لیے حیران کن تھا کہ اس کے سامنے موجود تخت تھوڑی بہت تبدیلیوں کے ساتھ اسی کا اپنا تھا، مگر یہ یہاں کیسے آ گیا؟ کہاں یروشلم، کہاں صبا کا علاقہ، اس کا محل، اس کے محافظ، اور کہاں کھڑے پیڑے میں اس کا تخت؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ اس شدید پہرے کے باوجود تخت یہاں بیت المقدس میں، حضرت علیہ السلام کے دارالسلطنت میں، اسے یہاں کون لا سکتا ہے، کون لایا ہے؟ وہ ابھی شش و پنج میں مبتلا تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سوال کیا، کیا تیرا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ ملکہ بلقیس صبا واضح جواب دینے کی قدرت نہ رکھتی تھی، بہم انداز میں بولی، گویا یہ وہی تخت ہے، یعنی نہ انکار کیا نہ اقرار، محتاط جواب دے دیا، اور یوں گویا ہوئی کہ ہم اس کرامت سے پہلے ہی آپ کی نبوت کے قائل ہو چکے تھے، اور وہ جو مشکل سوالات کے جوابات کے حصول کے لیے آئی تھی، سبھی جوابات اسے عطا کیے گئے۔ ایک سوال یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ کا رنگ کیسا ہے؟ یہ سوال ایسا تھا کہ آپ سجدے میں گر پڑے اور خدا تعالیٰ سے فریاد کی کہ اس نے ایسا سوال پوچھ لیا ہے کہ جس کا جواب میں تجھ سے دریافت کرنے کی جرت نہیں پاتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے فکر ہو جاؤ، تمہارا مسئلہ حل ہو چکا ہے۔ آپ علیہ السلام سجدے سے اٹھے تو آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم نے کیا سوال کیا تھا؟ سبھی سوال فراموش کر چکے تھے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے سوچا کہ نبوت کے معجزے تو وہ دیکھ چکے ہیں، اب اسے ظاہری سلطنت اور جاہ و جلال بھی دکھا دیا جائے۔ ملکہ بلقیس صبا کی آمد کی خبر سن کر آپ جنوں کو ایک ایسے محل کی تعمیر کا حکم دے چکے تھے جو شیشے کی چمک لیے ہوئے تھا اور صنعت و حرفت کا بے مثل نمونہ۔ محل میں داخل ہوتے ہی ایک بہت بڑا حوض تیار کیا گیا تھا جس میں پانی بڑھا گیا تھا۔ اس پانی میں مچھلیاں اور دیگر آبی جانور موجود تھے۔ شفاف آبگینوں اور شیشوں سے اتنا خوبصورت فرش بنایا گیا تھا جو دیکھنے میں تالاب معلوم ہوتا تھا۔ وہ محل میں داخل ہونے لگیں تو غیر ارادی طور پر پونچھے اٹھا لیے کہ کہیں اس کا لباس گیلا نہ ہو جائے، یعنی وہ بلوڑ کے فرش کو پانی سمجھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ تو شیشے سے منڈی ہوئی عمارت ہے۔ اب ملکہ نے اس محل کو، اس کے دسترخواں کی نعمتوں کو، اس کے ملازموں کو، ہوش و طیور اور جن و انس کی اطاعت و فرما برداری کو، اور آپ علیہ السلام کی حکمت و نبوت کے کرشموں کو دیکھا تو اس کے ہوش جاتے رہے۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ شان و شوکت دیکھی تو اپنا محل، اپنی سلطنت ہیچ نظر آنے لگی۔ اسے اپنا وہ محل جو نہایت وسیع و عریض فن تعمیر کا نادر نمونہ تھا، حقیر نظر آنے لگا۔ اس محل کے مغربی و مشرقی حصے میں 360 طاق تھے، اور ہر طاق اس انداز سے بنایا گیا تھا کہ ہر روز ایک طاق سے سورج طلوع ہوتا، مغرب میں اس کے عین سامنے کے طاق سے غروب ہوتا، اور دوسرے دن اس سے اگلے طاق سے طلوع ہوتا اور مغربی سمت اگلے طاق میں غروب ہوتا۔ چڑھتے ڈوبتے سورج کی پرستش ان کا مذہب تھی۔ وہ اپنے محل کو دنیا کے عجائبات میں شمار کرتی رہی تھی، لیکن یہاں جو کچھ اس نے دیکھا تو کہنے پر مجبور ہوگی کہ
کہ وہ سچی خبر تھی جو میں نے تیرے کاموں اور تیری حکمت کے بارے میں اپنے ملک میں سنی تھی۔ میں نے ان پر بھی یقین نہ کیا تھا جب تک کہ میں نے یہاں آ کر خود نہ دیکھ لیا، بلکہ مجھے تو آدھا بھی نہیں بتایا گیا۔ تیری شان و عظمت تو اس سے کہیں زیادہ ہے جو مجھے معلوم ہوئی۔ ملکہ بلقیس صبا ذہانت و فطانت میں بے مثل تھی۔ وہ جان چکی تھی کہ اس شان و شوکت کا اظہار صرف اس لیے نہیں ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، بلکہ اس معجزانہ قدرت کا اظہار اس عمل کی جانب اشارہ ہے، اس ہستی کی طرف بلاوا ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ یوں وہ اپنے شرک پر نادم ہوئی اور اقرار کیا کہ میں اپنے آپ پر ظلم کیا اور میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے رب کی فرما بردار امتی ہوتی ہوں۔ واضح رہے کہ اس دور میں عام رواج تھا کہ بادشاہ کا مذہب عوام کا مذہب ہوتا تھا، اس لیے ملکہ بلقیس صبا کے ایمان لانے کے ساتھ ہی اس کی پوری قوم بھی بہت ممکن ہے کہ ایمان لے آئی ہو۔ ملکہ بلقیس صبا کے ایمان لانے کے واقعے کے بعد اس کی تفصیل قرآن پاک میں موجود نہیں۔ مختلف روایات و تفاسیر اور اسرائیلی روایات میں رقم ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس صبا سے نکاح کر لیا تھا، لیکن اسے اس کے ملک پر برقرار رکھا تھا۔ چنانچہ اس کا قیام یمن میں ہی تھا۔ وہاں آپ نے ملکہ صبا کو 3 شاندار محل تعمیر کروا دیے تھے۔ آپ علیہ السلام ہر ماہ 3 روز وہاں قیام فرماتے۔ اہل حبشہ ملکہ صبا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی اولاد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آنے والی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔